مجھے جیسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں محفل میں ویسے لوگ موجود ہیں. تھوڑی سی شکایت یہ ہے کہ آپ کو اپنے اندر انرجی پیدا کرنا پڑے گی. تقریریں سنائی نہیں جاتی بلکہ سنوائی جاتی ہے. ہمارے کچھ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں سرپرستی کے لیے، اور وہ تو سب کو جانتے ہی ہیں. ان کی دعائیں چاہیے اور آپ لوگوں کی سماعت. مجھے امید ہے کہ آپ سنیں گے. ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے لوگ سونا چاہتے ہیں. نیند تو مجھے بھی بہت آ رہی ہے، لیکن میں تقریر سنانے کے لیے بیٹھا ہوں. آپ مسجد میں بھی آ کے سونا چاہتے ہیں. سونا نہیں چاہتے آپ، غفلت کا شکار. میں یہی تو چاہتا ہوں مسلمانوں میں جب تک یہ بیداری پیدا نہیں ہوگی نا، مسلمانوں کو اپنے وجود کی لڑائی کے لانے پڑ جائے گی. تمہیں بیدار رہنا پڑے گا. ڈرائیونگ کرتے وقت اگر ذرا سی لاپرواہی ہوتی ہے تو جان کو خطرہ ہے، اور اگر بات دین کی آئے گی اور ہم لاپرواہی برتیں گے تو ہماری ایمان. اس لیے بیداری ضروری ہے. یہ آپ کے امام صاحب اور منتظمین جو اس جلسے کے ہیں، یہ ان کا بہت بڑا کام ہے کہ انہوں نے آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا. یہاں بیٹھ کر آپ اپنے ان بزرگوں کے حالات سنیں جن بزرگوں کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن ان کی زندگی سے واقف نہیں ہیں، اور ان بزرگوں کے حالات تبرک کے لیے تو سنائے ہی جاتے ہیں، یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے. خاص اس کا مقصد ہوتا ہے آپ کے ایمان کو زندگی اور تابندگی عطا فرمانا. بے شک بے شک. وہ ہمارے ایسے مرشد تھے کہ ان کی باتیں بھی ہماری رشد و ہدایت کا ذریعہ بنتی ہیں. ان کا ایک ایک قدم، ایک ایک بات، ایک ایک سانس ہمارے لیے سرمایہ نجات بھی ہے اور سرمایہ حیات بھی ہے. اب محلے میں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہتے ہیں لیکن آئے تھوڑے ہیں. آپ بھی آئے نہیں، آپ کو بھی بلایا گیا ہے اور آپ کو یہاں تک لایا گیا ہے. یہ آپ کی قسمت لے کے آئی ہے، یہ آپ کا مقدر لے کے آیا ہے. وہ ایک اینٹ جو خرنجے میں لگتی ہے، ٹائلٹ میں لگتی ہے، اسی بھٹے کی اینٹ ہوتی ہے، اور وہی اینٹ کسی مسجد میں، محراب میں، مصلی کے نیچے لگتی ہے. اپنی اپنی قسمت ہے. تو قسمتوں پر ناز ہے نا کہ اللہ نے حضور غوث اعظم کا نام لینے کے لیے اور سننے کے لیے مسجد میں بلایا ہے. اور تمہیں میں سے کتنے لوگ چوراہوں پر بیٹھ کر گپ شپ میں مشغول ہوں گے نہیں ہوں گے. وہ شعر آپ نے سنا ہوگا، پڑھ دو نا. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. محبوب کی محفل
پڑھتا نہیں یہ اشعار، ایک زمانے کے بعد مجھے یاد ہے، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، غریب نواز مسجد میں بیٹھے نا تو یہ چھت تو ویسی غریب نواز کی، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، بولو بھائی، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں کہ نیند بھی آتی ہوگی، کچھ لوگ تھکے ہارے بھی ہوں گے، بھائی مسلمانوں کے پاس کیا ہے، محنت بچی ہے نا، اور محنت کرنا بھی چاہیے۔ اب نیند کا وقت ہے، راتیں بھی بہت بڑی نہیں ہوتی ہیں، اور آج کل جو موسم ہے نا تھوڑی خنکی پیدا ہوئی ہے جب سے، تو نیند بہت آ رہی ہے نا، تو نیند کو قربان کرنا اتنا آسان نہیں۔ کچھ لوگ وہ بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے بھی کھانا بھی نہیں کھایا ہے، اس محبت کا عجر تو صرف اللہ دے سکتا ہے، اللہ کا محبوب دے سکتا ہے۔ حضور غوث اعظم عطا فرمائیں گے، وہ غوث اعظم جس نے 1 سال تک کچھ پیا نہیں، پانی نہیں پیا، اور 1 سال تک کچھ کھایا ہی نہیں، اور 1 سال ایسا آیا کہ نہ کچھ کھایا نہ کھایا، اور فرماتے ہیں کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے، کھاتا ہی نہیں تھے۔ اللہ فرماتا عبد القادر کھا لے، نہیں کھاتا مولا، قسم ہے میری ذات کی آئے ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے مجھے، میرا چاہنے والا، پیارا اللہ میرا چاہنے والا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا، تیرا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ یہ میں نے پڑھ دیا میرا تو غوث اعظم کی طرف سے، اور اگر تیرا پڑھیں گے تو یا اعلیٰ حضرت کی طرف سے ہو جائے گا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، کیا محبت تھی، کیا محبوبیت تھی، تبھی تو محبوب ربانی کہا جاتا ہے، محبوب سبحانی کہا جاتا ہے، کہ جب تک رب کہے نہیں کہ کھا تو جب تک کھائے نہیں، جب تک فرمائے سو جا جب تک سو جا، یہ شان ہے میرے غوث اعظم۔ اچھا ایک بات ہے، ہر زمانے میں، اچھا غوث، آپ سوچتے ہوں گے کہ اتنی بڑی شخصیت تو کوئی آپ کا تو اپوزیشن ہوگا ہی نہیں، آپ کا کوئی اینٹی ہوگا ہی نہیں، ایسا کبھی ہوا نہیں ہے۔ جب مصطفیٰ کے جیسی ذات گرامی کے سامنے اتنا مضبوط اپوزیشن تھا کہ جس نے مکے میں اتنا پریشان کیا کہ اللہ نے فرمایا محبوب اب ظلم و ستم کی حد ہو گئی ہے، اب مکہ چھوڑ کر مدینے چلے۔ تو جب مصطفیٰ کا اپوزیشن تھا، اینٹی گروپ تھا، ایسا کوئی اللہ کا ولی ہے نہیں کہ جس کا کوئی اپوزیشن نہیں تھا۔ حضور اب تو چاہتے ہوگے، سوچتے ہوگے کہ حضور غوث اعظم کی نالین پہ جاتی تو ان کو جملے پہ پتہ لگ جائے کہ یہاں غوث اعظم نے قدم رکھے ہیں، تو ایک ایک ذرے کو اپنی آنکھوں پہ اور اپنی پلکوں پہ سجا دے۔ سوچتے ہوگے نا کتنے بدنصیب تھے وہ لوگ جو غوث اعظم سے بھی عداوت رکھتے تھے۔ اچھا ایک ہوتی عداوت اور ایک ہوتا ہے
حسد، رش، کچھ کہیں گے آسما خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا پانا۔ تیرے مصطفیٰ نہ کرائے تو خوش ہے نا؟ سارے عالم کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ وہ بھی سوچ لیں جو گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ سارے عالم کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ آپ خود فیصلہ کیجئے، کون جنت کا حقدار ہے۔ حضور غوث اعظم کی ذات، میں سوچ رہا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں۔ ایک سمندر ہے، ایک سمندر ہے، قطرہ کہاں سے لوں کہ دریا بنا دوں؟ اس سمندر سے قطرہ اٹھے گا تو دریا بن جائے گا۔ سمندر وہ ہے، اور قطرے جتنی دنیا میں بارگاہیں ہیں سب اسی سمندر کے قطرے ہیں، اسی سمندر کے کنویں ہیں، اسی سمندر کی نہر ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کے پاس اپنا کچھ نہیں، جو عنایت ہے میرے غوث اعظم کی۔ بے شک بے شک۔ مشائخ میں کسی کی تجھ پہ تفضیل، اگر کوئی کہے کہ حضور غوث اعظم سے وہ بڑے ہیں، وہ بڑے ہیں، وہ بڑے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مشائخ میں کسی کی تجھ پہ تفضیل، تفضیل کا مطلب ہے بڑا ہونا، بڑھانا۔ مشائخ میں کسی کی تجھ پہ تفضیل تو حکم اولیاء باطل ہے یا غوث؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم شامل ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اچھا، کسی کے سامنے ایک بڑی سمسیا آتی ہے، گمبھیر سمسیا، سیریس میٹر، کہ استاد کوئی ہے اور پیر کوئی ہے۔ زیادہ تر کے سامنے آتا ہے نا، اب استاد اور پیر میں کچھ معاملات بہت بہتر نہیں ہیں، اب شاگرد بیچارہ بیچ میں بدل گیا، اب شاگرد کیا کرے، ہے نا؟ ہمیں اسی کو بیس بنا کے کچھ گفتگو کریں۔ اب شاگرد وہاں جائے، اچھا عام طور پر پیر جو ہوتے ہیں، اللہ بڑی سمائی میں، پیر جو ہوتے ہیں بڑی سمائی، جو پیروں کا پیر ہو، آئے ہے اس کو کتنی سمائی ہو، کتنی سمائی تھی کہ چور گھر میں چوری کرنے آیا، اب دیکھتا ہے کہ سامان تو سارا باندھ لیا، اب نکلوں، لیکن احساس ہوا یار گھر کا مالک تو جاگ رہا ہے، پکڑا جاؤں گا، پھر چھوڑ کے بیٹھ گیا، میرا سرنڈر ہو گیا۔ پھر ارادہ کیا نکلنے کا، پھر محسوس ہوا کہ یار گھر کا مالک تو جاگ رہا ہے، اسے پتا ہی نہیں کہ 40 سال تک جس ذات گرامی نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہو تو وہاں سونے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ فجر کا وقت ہوا، یہ سمائی تھی، یہ ظرف تھا کہ جو چوری کرنے آیا حضور غوث اعظم تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کے کونے میں جو ایک وردار بیٹھا ہوا ہے، جو قطب بیٹھا ہے، وہ باہر نکل کر آ جائے۔ حضرت خضر کو ایک قطب کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے حضور میں چور ہوں، فرماتے ہیں چور تھا عبدالقادر کے در پر آنے سے پہلے
ورنہ ہم اور آپ ہوتے تو ٹھوکر مارتے، چندہ لاتے موٹا والا نکال کے، یہ میرے غوث اعظم کی سمائی ہے۔ اچھا عام طور پر استادوں میں بھی کٹاچ بہت کرتے ہے نا۔ ایک نام سنا ہوگا علامہ ابن جوزی کا، آواز بڑھاؤ یار، میں تیز بولا تو تم نے آواز کم کر دی، تم نے سوچا کہ پتہ نہیں کہ نقصان نہ ہو جائے مائک کا۔ میری مجبوری ہے تیز بولنا کی، ان بچوں کو سنانے کے لیے تیز بولنا پڑتا ہے۔ تو علامہ ابن جوزی اتنا بڑا رائٹر تھا، اتنا بڑا اپنے وقت کا علامۃ الدہر، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا دانشور، اتنا بڑا فلاسفر کہ اس زمانے میں اس جیسا کوئی دوسرا محدث نہیں تھا، اس جیسا کوئی دوسرا مفسر نہیں تھا۔ اچھا اس زمانے میں نیزے کا جو قلم ہوتا تھا لکڑی کا، اس سے لکھا جاتا تھا، تو انہوں نے جو تفسیر اور جو حدیث کی کتابیں لکھی تھی تو ان قلموں سے لکھی تھی، ان قلموں کو چھیل چھیل کے جو قطرن بنی تھی وہ اتنی تھی کہ کہتے ہیں کہ میرے جنازے کے لیے جو پانی گرم کیا جائے تو اسی قطرن سے کیا جائے۔ اتنا بڑا رائٹر، اتنا بڑا محدث، اور علم خود ایک ایسی دولت ہے کہ جس کے سینے میں ہوتی ہے تو اس کو اپنے آپ کو افضل تصور کرانے کے لیے وہ چیز مجبور کرتی ہے کہ اس لیے عالم ہر در پر گرتا نہیں ہے، ہر جگہ سرنڈر ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے علم عطا فرمایا۔ اسی لیے تو دیکھیے تصویر کے دونوں رخ ہیں، 1000 عابدوں پر ایک عالم بھاری ہے، 1000 عابد عبادت کرنے والے رات و دن، اور ایک عالم ان 1000 عابدوں پر بھاری ہے۔ ایک واقعہ کسی خطیب نے سنایا تھا، مجھے یاد ہے کہ ایک مسجد میں ایک نماز شخص پڑھ رہا تھا، شیطان دروازے میں کھڑا انتظار کر رہا تھا کہ یار یہ نکلے، اسے بہکاؤں جاؤں۔ تو کسی نے کہا تو شیطان ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اسے بہکانے آیا نا، بہکا دے۔ بولے بہکا تو دوں لیکن وہ ایک عالم ایک صف کے اوپر محو استراحت ہے، اس کا ڈر ہے کہ جس کی وجہ سے مسجد میں داخل۔ تو عالم ہونا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام امتیں جب گمراہ ہوتی تھیں، ان کی رشد و ہدایت کے لیے نبی آتے تھے، میری امت میں گمراہی جب بھی آئے گی تو اس کی تبلیغ کے لیے علماء آئیں گے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے علم کے وارث ہیں، اس لیے کہ نبیوں کی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی ہے، ان کی گاڑیاں، ان کے مکان، ان کے باغ، ان کی فیکٹری تقسیم نہیں ہوتی، ان کی کوئی وراثت نہیں ہوتی ہے۔ انبیاء کا علم ہوتا ہے، ان کی جانشینی ہوتی ہے، جس کی جانشینی اور جو وراثت اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے علماء کو عطا فرما دی۔ تو علامہ ابن جوزی کا بھی اپنا ایک مقام تھا، اپنا ایک رتبہ تھا۔ اب وہ شاگرد کیا کرے؟ شاگرد تھا علامہ ابن جوزی کا اور مرید تھا حضور غوث اعظم کا۔ اب وہ جب درس لینے جاتا، سبق پڑھنے جاتا تو کہتا ہے، علامہ ابن جوزی کہتے کہاں جاتا ہے یار، ایک شیخ ہے، پیر ہیں، تو یار اتنے بڑے عالم کے پاس پڑھتا ہے پھر بھی وہاں جاتا ہے۔ کہتا ہے حضور آپ غوث اعظم کو جانتے ہیں، آپ نے ایک شیخ سمجھا ہے نا، خالی ایک پیر سمجھا ہے؟ ارے میں جانتا ہوں یار غوث اعظم۔ کیا کبھی ملاقات کی؟ کیا ملاقات تو نہیں کی۔ کیا کبھی حلقہ درس میں شامل ہوئے؟ کیا کبھی نہیں۔ کیا حلقہ ارادت میں؟ کبھی نہیں۔ اچھا کبھی ملاقات ہوئی نہیں، دیدار کیا؟ بولے وہ بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ آپ جانتے کیسے ہیں؟ آپ اتنے بڑے محقق اور عالم ہو کر جس ذات گرامی سے کبھی شرف ملاقات بھی نہ ہوا ہو، ان کے خلاف ایسی رائے آپ نے قائم کر لی، اور آپ
مجھ کو پریشرائز کر رہے ہیں، مجھ پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ میں ان کے پاس جانا چھوڑ دوں. حضور میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ کا احترام بھی واجب ہے، لیکن میں حضور غوث اعظم کا مرید ہوں. کہا کہ ہم سے زیادہ قابل اس زمانے میں کوئی تھوڑی ہے. فرمایا کہ تم نے غوث اعظم کو دیکھا نہیں ہے، ایک بار ملاقات تو کر کے دیکھو. کا علامہ ابن جوزی ان سے ملاقات کرنے کے لیے جائے گا. لوگ کیا کہیں گے، یہ بہت ہے، لوگ کیا کہیں گے، اور یار امام صاحب کے پاس میں بیٹھیں گے یار سیٹ جی، تو لوگ کیا کہیں گے. ان کے پاس میں تو وہ آئے بیچارہ جو محنت مزدوری کرنے والا ہے، دعا کر دو. ایسا ہے، سیٹوں کو تو زیادہ ضرورت ہے. تو یہ بھی علم نہ سیکھنے کا، دین سے دور رہنے کا، یہ بھی شیطانی فتنہ ہے کہ وہ اللہ والوں کے پاس جانے سے روکتا ہے. اسی دہلی کی سرزمین پر بادشاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے بغض و حسد رکھتا تھا. بادشاہ کے باجے بج گئے، تب کہیں جا کر امیر خسرو سے کہا کہ دعا کروا دو. آپ نے فرمایا اب دعا کرنے کے لیے، دعا کروانے کے لیے میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ امیر خسرو بادشاہ کے وزیر تھے. کہا کہ میں نہیں جاؤں گا. ایک کسی دوسرے خادم کو بھیجا کہ جاؤ دعا کروا دو. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے فرمایا نہیں، اب یہاں دعا سے کام نہیں چلے گا، اب پانی پر چلے گا. وہ علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں، وہ علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں گئے، دعا فرما دی. بولے حالات جب صحیح ہو جائے تو میرے پاس آنا. جب حالات صحیح ہوئے تو بادشاہ لے کر گیا تحفے. تو فرمایا کہ تو نظام الدین اولیاء سے حسد رکھتا تھا، اس وجہ سے اللہ نے یہ عذاب تیرے پر مسلط فرمایا. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی اگر تیرے لیے دعا فرماتے تھے تو تیرے حالات درست ہو جاتے. اس لیے ان سے بڑا اس وقت کوئی ہوئی زمین پر اللہ کا ولی ہے. دہلی والوں خوش نصیب ہو، دہلی میں نظام الدین ہے. تو میں عرض کر رہا تھا علامہ ابن جوزی نے کہا کہ میں جاؤں گا. شاگرد نے بہت پریشر ڈالا تو کہا اچھا چلوں گا، تو لیکن ایک شرط یہ ہے کہ میں چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانپ کے بیٹھوں گا اس طریقے سے تاکہ کوئی سب پہچان دے علامہ ابن جوزی نے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب مجھے جب دیکھیں گے تو لوگ پہچان لیں گے، اس لیے چہرہ چھپا کے بیٹھو گا، تو میرے پاس بیٹھ جانا کا. ٹھیک ہے، میں بھی کسی کو بتاؤں گا نہیں محفل میں کہ علامہ ابن جوزی گئے. حضور غوث اعظم کی محفل شروع ہوئی، قاری نے قرآن کی تلاوت کی. اب ایسا تو ہے نہیں، اچھا آج یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، موضوع فکس ہے نا، حضور غوث اعظم کی شان بیان کی جائے گی. رمضان شریف میں کھڑے ہوئے مولانا وارث صاحب موضوع فکس ہے کہ فضائل رمضان پہ بولیں گے. مولانا ہارون صاحب محرم میں خطبہ دینے کھڑے ہوئے، موضوع فکس ہے کہ شہداء کربلا پہ بولیں گے. لیکن وہاں تو کوئی موضوع فکس ہی نہیں تھا. قاری نے نہ جانے کہاں سے شروع کر دے، کہاں سے قرآن کریم کی تلاوت کرے. اور غوث اعظم کی عادت شریفہ تھی، قاری جو آیتیں پڑھتا اسی پر بیان فرمانا شروع کر دیتے. اب قاری قرآن نے تلاوت کی، حضور غوث اعظم نے اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دی. ایک تفسیر بیان کی تو علامہ ابن جوزی نے کہیں ایسے کر کے دیکھا، شاگرد کی طرف رکھا، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے یار، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے. دوسری تفسیر بیان کی تو اب شاگرد نے پھر دیکھا استاد کی طرف، استاد نے بھی شاگرد کی طرف دیکھا، آنکھوں میں اشارہ ہو گیا کہ حافظ بھائی یہ بھی مجھے بھی معلوم ہے. تیسری تفسیر بیان کی تو تیسری تفسیر پر بھی دونوں شاگرد اور استاد کی آئی کانٹیکٹ ہوا اور بتا دیا کہ یہ بھی مجھے معلوم ہے. چوتھی بیان کی، چھٹی بیان کی، ساتویں آٹھویں بیان کی، یہاں تک کہ 10 بیان کی. علامہ ابن جوزی نے اشارہ کیا کہ یہ مجھے معلوم ہے بھائی. لیکن جیسے 11ویں تفسیر بیان کی تو مولانا علامہ ابن جوزی کی آنکھیں کھلی رہ گئی. لیکن بس اتنا ہی 12ویں تفسیر بیان کی، 13ویں تفسیر بیان کی، 14ویں، 15ویں، 16ویں، 17ویں، 18ویں، 19ویں، 20ویں. علامہ ابن جوزی کا منہ کھلتا چلا گیا، آنکھیں بڑی ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ 40 تفسیریں حضور غوث اعظم نے قرآن کریم کی جب بیان کی
जश्न गौसुल वरा, फैजान गौसुल वरा, हजरत अल्लामा मुफ्ती अतीक अहमद साहब क़िबला। माशाअल्लाह। जब देखो ये ताना देते बोले यार यार शेख है, सूफी है, सूफी है। अच्छा ये सूफी का लफ्ज़ बड़ा बदनाम कर दिया, ये बड़ा मुक़द्दस और पाकीज़ा जी, बड़ा मुक़द्दस लफ्ज़ है सूफी। सूफी ऐसे ही नहीं बनते मोहतरम। खामोश हो जाओ, मैं बताऊं सूफी किसे कहते हैं? खामोश हो जाओ। हुजूर गौसे आज़म से बड़ा कोई सूफी बोलो, हुजूर गौसे आज़म से बड़ा कोई सूफी? सूफियों के इमाम का नाम गौसे आज़म है, सूफियों के लीडर और रहनुमा का नाम गौसे आज़म है, सूफियों के मुक्तदा और इमाम का नाम गौसे आज़म है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सूफी ऐसे थोड़ी बनते हैं। अच्छा, मौलाना वाली साहब ये चाहे तो ये दिन भर इबादत करें, रियाजत करें, अब इनकी अहलिया भी हैं, इनके बच्चे भी हैं। सूफी का दायरा बता रहा हूँ, सूफी बनना कितना मुश्किल है।